اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو آباد و شاد رکھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذہن میں ہے، دل چاہ رہا تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ ایک فقیر کو کہیں سے ہیرا ملا تو وہ اسے لے کر سونار کے پاس گیا۔ سونار کے پاس جا کر جب اس نے ہیرا دکھایا اور اس کی قیمت لگوائی تو سونار کہنے لگا، جی یہ تو اس قدر قیمتی ہے کہ اگر میں اپنی دکان بھی بیچ دوں تو پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لہذا تم اس ہیرے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس ہیرے کی قیمت ادا کر سکے۔ تو وہ فقیر وہ ہیرا لے کر اب بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ تو بادشاہ نے درباری سوناروں کو بلایا، اس کی قیمت لگائی تو وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اگر آپ اپنی تمام سلطنت بھی اسے دے دیں تو پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ہیرا مجھے کسی بھی صورت میں چاہیے۔ تو وہاں ایک سمجھدار تیز ترار ایک وزیر بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ایک ہیرے کے پیچھے آپ اپنی سلطنت کو داؤ پر نہ لگائیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے یہ ہیرا حاصل کر لیا جائے اور اس شخص کو بھی راضی کر دیا جائے۔ تو اس وزیر نے اس فقیر کو بلایا، کہا کہ یہ ہیرا میں تجھ سے اس قیمت پر اس صورت میں خریدتا ہوں کہ کل صبح جب تو بادشاہ کے محل میں آئے گا، سورج نکلتے ہی تیرے لیے دروازے کھلے چھوڑ دیے جائیں گے اور تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ شام سورج ڈھلنے تک تو جتنا مال بادشاہ سلامت کے اس سلطنت سے اس محل سے لے کر جا سکتا ہے وہ سب کا سب تیرا ہوگا۔ تو وہ بندہ اس بات پر راضی ہو گیا، وہ فقیر، اور ہیرا اس نے وزیر کے حوالے کر دیا اور صبح کا انتظار کرتا رہا۔ تو جب گھر پر آیا تو جب کسی کی لاٹری نکلنی ہو تو اسے کہاں نیند آتی ہے بھائی، ساری رات کبھی ادھر کروٹ لیتا کبھی ادھر کروٹ لیتا، بے چینی سے گزر گیا وقت۔ صبح ہوئی، آیا، دیکھا محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اندر آیا، دیکھا کوئی بھی اسے نہیں روک رہا، بڑا خوش ہو گیا کہ بھئی اب تو کوئی بندہ مجھے نہیں روکتا تو میں بادشاہ کے محل سے جو جی میں آئے لے جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ محل کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وزیر نے صحن میں بادشاہوں اور شہزادوں کے لباس جو ہے وہ ٹانگے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے۔ جیسے اس کی نظر بادشاہانہ لباس پر پڑی، ٹوٹ پڑا، کبھی ایک لباس اٹھاتا اسے پہنتا، کبھی دوسرا اٹھاتا اسے زیب تن کرتا، کبھی تیسرا تبدیل کرتا رہا، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی اسے لباس جو ہے وہ پسند کرنے میں۔ ایک بادشاہانہ لباس پہنا، بڑا خوش ہو گیا کہ میں بادشاہ لگ رہا ہوں، لباس بڑا قیمتی پہنا ہوا ہے، بادشاہوں کا لباس پہنا ہوا۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے کھانے جو کبھی اس نے سنے بھی نہیں تھے، دیکھے نہیں تھے، ایسے ایسے کھانوں کے جو ہے وہ ڈشز لگی ہوئی ہیں۔ ٹوٹ پڑا کھانے پہ، کبھی ادھر سے کھاتا کبھی ادھر سے کھاتا، شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے، شاہانہ کھانے کھا رہا ہے، بڑا خوش ہو گیا۔ چلتے چلتے کھانا کھا لیا، سیر ہو گیا، آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کا بستر لگا ہوا ہے اور کنیزیں جو ہے وہ پنکھا جھل رہی ہیں۔ تو اس نے دیکھا اور ذہن میں یہ بات سوچی، کیوں نہ آج بادشاہ کے بستر پر آرام تھوڑی دیر کر لیا جائے، ابھی تو وقت بہت پڑا ہے، کر لیں گے کچھ نہ کچھ، اٹھا لوں گا کچھ نہ کچھ۔ تو وہ بستر پر جا کر سو گیا۔ بس جیسے ہی سویا آنکھ لگ گئی تو پھر وزیر نے آ کر اٹھایا، کہا حضرت اٹھیے۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، سورج ڈھل چکا ہے۔
تو وہ تذبذب میں آیا، کہنے لگا جی ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں اٹھایا۔ کہا نہیں، آپ سے جو ٹائم طے ہوا تھا وہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اب یہاں سے آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو دوستان گرامی، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انسان یہاں آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، لیکن اپنے لباس، اپنے کھانے اور اپنے آرام کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔